ایک سوال پوچھا گیا ہے جناب بھائی جاوید ستار صاحب کی طرف سے کہ آج کل واٹس ایپ سٹیٹس اور فیس بک سٹیٹس، ٹویٹر اور مختلف چیزوں پر بعض لوگ اپنی بیوی، بیٹی، بہن، گھریلو خواتین کی بھی تصویر ساتھ لگاتے ہیں، کیا شرعاً یہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ ہمارے سماج کا، خصوصاً سوشل میڈیا استعمال کرنے والے، اسمارٹ فون استعمال کرنے والے، کیمرہ کا والا فون استعمال کرنے والے، ٹویٹر اور مختلف اشیاء استعمال کرنے والے افراد کا، سماج کا، ہماری سوسائٹی کا اہم ترین سلگتا ہوا مسئلہ ہے۔ یاد رکھیں کہ اپنی بیوی، والدہ، بیٹی، بہن، گھر کی خواتین میں سے کسی کی بلا ضرورت تصویر دیکھنا، یعنی دوسرے کو دکھانا، بھیجنا، شیئر کرنا، کہیں پر لگانا بالکل ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے۔ ایسی تصویر کھنچوانا، دوسرے کو دکھانا بالکل خلاف شریعت ہے۔ اس کے ناجائز اور حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ کوئی اپنی بیوی کی تصویر کھینچ کر کے کسی اور کو بھیجے، والدہ اور اپنی ماں کی تصویر بھیجے، اپنی بیٹیوں کی تصاویر، بہنوں کی تصاویر، گھریلو خواتین کی تصاویر دوسروں کو دکھاتا پھرے، شیئر کرے یا اسٹیٹس پہ لگائے، بالکل غلط ہے، خلاف شریعت ہے، ناجائز ہے۔ اور اس مقصد کے لیے تصویر کھینچنا اور کھنچوانا بھی ناجائز ہے۔ پہلے تو یہ مسئلہ واضح طور پر، شرعی طور پر سمجھ لینا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر یہ بات ہے کہ آپ نے ایک تو اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی تصویر کھینچی اور دوسرے کو دکھایا، یہ غلط۔ پھر ایک اور کام یہ کہ آپ باقاعدہ فیس بک کے اسٹیٹس پر اس کو لگاتے ہیں، یا ٹویٹر کے اسٹیٹس پر لگا رہے ہیں، یا آپ اس کو واٹس ایپ کے اسٹیٹس، اسمارٹ فون وغیرہ پر لگا رہے ہیں اور ہر بندہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ صرف ایک گناہ نہیں ہے کہ تصویر کھینچی، کسی ایک آدمی کو آپ نے دکھا دی، نہیں، یہ تو آپ نے گویا کہ تمام لوگوں کے لیے اعلان عام کر لیا، یہ تو تشہیر عام کر لیا، پبلک کر لی۔ اس کے ناجائز اور حرام ہونے اور اس کے حساس ہونے اور کتنا نازک اور سنگین ترین جرم ہونے میں کیا شک اور کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ جدید تہذیب کے اندر، غیروں کی نقالی کے اندر ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ آپ پرانے تمام کے تمام اردو کے کتب فتاویٰ کو پڑھ لیں، بلکہ جب یہ سوشل میڈیا جب تک نہیں آیا تھا، 20-25 سال کے فتاویٰ کو اٹھا کر عام طور پر طلاق کی وجہ کیا ہوتی تھی۔ ہر شریف گھرانے کے اندر جو طلاق کا ریزن ہوتا تھا، سبب جو ہوتا تھا، وہ یہ کہ میری بیوی جو ہے وہ فلاں جگہ بغیر پردے کے بات کر رہی تھی، اس نے اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو کسی کو دکھا دیا، یا میں دیکھ رہا تھا کہ اس نے کسی سے بات کر لی۔ اس کے اوپر اللہ بچائے کیا کیا نہیں ہو جایا کرتا تھا، طلاق تک کی نوبت آ جاتی تھی، رشتے منقطع کر دینے کی بات ہوتی تھی، اور اس کو جرم عظیم سمجھا جاتا تھا۔ کسی نے کھڑکی سے تاک جھانک لے لی، اور کسی نے دروازے سے دیکھ لیا، اور ماں، بہن، بیٹی نے اگر گھر کے اندر کھڑکی سے کسی کو دیکھ لیا، یا باہر سے کھڑکی اور ونڈو اور دروازے سے کسی نے سوراخ سے بات کر لی، دیکھ لی، تو اس کے اوپر پتہ نہیں کتنا بڑا فساد ہوتا تھا۔ لیکن وہ زمانہ بڑا خیر کا شاید زمانہ تھا۔ آج تو صورتحال یہ ہے کہ محرم مرد اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی کی خود تصویر لگا کر کے قوم کے سامنے پبلک کر رہے۔ اس سے زیادہ سنگین ترین جرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ شرم و حیا کے منافی حدیث کے اندر جو آتا ہے کہ دیوس ایک لفظ کہا گیا ہے۔ دیوس کس کو کہا گیا؟ یہ اسے کہا گیا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جو اپنے گھر کی خواتین کا شرم و حیا کا تذکرہ باہر کرتا ہو، یا ان کے ناجائز معاملات کو باہر پبلک کرتا ہو، یا ان کے غلط تعلقات باہر کے لوگوں سے قائم کرواتا ہو۔ یہ بھی اسی دیوسی کی ایک قسم ہے۔ یہ بھی وہی صورتحال ہے کہ ایک محرم مرد اپنی بیوی کی تصویر خود لگا رہا ہے اور ساری کی ساری دنیا کے اندر اس کو پھیلا رہا ہے، اور واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر، فیس بک پر لگا کر کے کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی یہ اتنا بڑا سنگین جرم ہے شرعی اعتبار سے، ہر طرف سے گناہ ہی گناہ، خسارہ ہی خسارہ، نقصان ہی نقصان، جرم ہی جرم ہے۔ اور صورتحال کیا ہے؟ ایک تو آپ نے گھر کی خاتون،
جس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا تھا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں کے اندر یہ خواتین رہیں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو بے حجاب آنا اور بے محابہ باہر جا کر کے دکھانا زمانہ جاہلیت کا کام، حرام کام، ناجائز کام۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے پردہ کریں۔ اور کیا آ رہا ہے سورہ نور میں؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنے مقام زینت کو ظاہر نہ کریں۔ یہاں مقام زینت کو یعنی چہرے کو دکھایا جا رہا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59 کے اندر کیا آ رہا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اگر کسی ضرورت سے باہر خواتین جائیں تو جلباب، پردہ، عبایا، حجاب پہن کر کے جائیں۔ یہ قرآن کریم جا بجا کہہ رہا ہے، اور ہم نے ان تمام احکام کی دھجیاں بکھیری، اور ان تمام احکام کو توڑتے ہوئے اور ان تمام کے تمام احکام کو بائی پاس کرتے ہوئے ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ جناب خود ہی تصویر کھینچ رہے ہیں، اور ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی تصویر کھینچ کر کے خود ہی لوگوں کو ہم دکھا رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے ہمارے معاشرے کو؟ یہ ترقی ہے؟ اس کو ترقی کہا جاتا ہے؟ غیروں کی نقالی میں ہم کہاں تک پہنچ گئے؟ اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ 20-25 سال پہلے گھر کے کسی سوراخ سے، کھڑکی سے، یا کوئی پردہ ہٹ گیا اور عورت کو کسی نے دیکھ لیا، یہ کام جو برا سمجھا جاتا تھا، جو لوگ اس کو برا سمجھتے تھے، وہ کوئی مولوی نہیں تھے۔ یہ ہر گھرانے، ہر مسلمان فیملی، ہر شریف گھرانے کا یہی ماحول ہوتا تھا۔ وہ کوئی علماء کی میں بات نہیں کر رہا، وہ کوئی بہت دینداروں کی میں بات نہیں کر رہا، غیرت کی سمجھا جاتا تھا، حیا اور شرم کی بات اس کو سمجھا جاتا تھا۔ کیا کسی کھڑکی سے کچھ نظر پڑ گئی، اور گھر کی خواتین پر بھی سختی کی جاتی تھی، اور ایسا انتظام کیا جاتا تھا کہ ادھر سے بند، ادھر سے بند، ادھر سے بند، نہ کوئی دیکھے نہ کوئی، اور اگر باہر جائیں تو پردے کے ساتھ جائیں۔ یہ سارے کا سارا ہماری مشرقی روایات کا حصہ ہوتا تھا، یہ ساری ہماری مشرقی تہذیب تھی، اسلامی تہذیب تھی، مشرقی اقدار تھیں۔ لیکن آج کیا ہو گیا؟ اور افسوسناک بات یہ ہے، سنگین بات یہ ہے، اور انتہائی دکھ کا مقام یہ ہے کہ وہ اچھے خاصے لوگ کہ جو بظاہر نمازی ہیں، بظاہر دیندار ہیں، باشرع ہوں گے، بظاہر ٹھیک ٹھاک لوگ ہوں گے، ان کو کوئی نعوذ باللہ بے شرم، بے حیا بھی نہیں کہا جا سکتا، وہ اپنے سٹیٹس پر اس طرح کا کام کر رہے ہیں۔ دیکھیے فیس بک کے اندر بے شمار ایسے لوگ آپ کو ملیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ایک تو یہ اپنے نامحرم خواتین کو باہر دکھانا، بلا ضرورت تصویر کھینچنا، کھچوانا، باہر دیکھنا، دکھانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسرے نمبر پر یہ بات سمجھیے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنا بڑا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی سے جادو ٹونا عام ہے۔ جائیے جتنے مجرب اور مستند اور اتھینٹک عاملین ہیں ان سے پوچھیں، ان کو پتہ ہے کہ جتنے بھی غلط کام، کالا علم، سحر، جادو ٹونا کرنے والے لوگ ہیں، ان کا کام کب آسان ہوتا ہے؟ وہ نقشے بناتے رہتے ہیں۔ خدا جانے قبرستانوں میں کس قسم کی ہڈیاں، نقشے دباتے ہیں، قبروں میں جا کر کے دباتے ہیں، خدا جانے کیسے کیسے حرام کام اور ناجائز کام کرتے رہتے ہیں۔ وہ تو نقشے بنا رہے ہوتے ہیں، وہ تو فگرز بنا رہے ہوتے ہیں، وہ تو کسی طرح کی پکچرز خیالی اور فرضی بنا کر کے دوسرے پر فٹ کرنے کا۔ یہاں تو ہم باقاعدہ خود موقع دے رہے ہیں، خود ہم موقع دے رہے ہیں۔ جو کام وہ جنات سے کروایا کرتے تھے اور ان کی اصطلاح کے مطابق موکلات اور پتہ نہیں کیا کیا، ان سے وہ کام ہم خود ان کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں۔ یہ کام بہت زیادہ عام ہو رہا ہے۔ جا کر کے آپ تحقیق کرنا چاہیں تو مستند متبع سنت جو عاملین ہیں، ان عاملین اور ان تعویذ اور ان جتنے بھی جھاڑ پھونک کرنے والے افراد ہیں ان سے جا کر کے پوچھئے۔ ایک اور خسارہ یہ ہے، شرعاً گناہ اپنی جگہ پر، یہ تعویذ گنڈے، جھاڑ پھونک اور یہ جو جادو ٹونا، یہ ہم الگ سے کر رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر یہ کیا ہم سب کا عقیدہ نہیں ہے کہ العین حق، نظر کا لگنا حق ہے، نظر لگتی ہے۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، احادیث میں اس کا تذکرہ ہے، اور جب احادیث کے اندر اس کا تذکرہ ہے، درجنوں احادیث موجود ہیں۔ تو اگر آپ نے اپنی بہن، بیٹی کی تصویر لگائی ہے اور اس کی وجہ سے نظر لگ گئی ہے تو یہ بھی ایک مستقل خسارہ ہے، مستقل نقصان ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بیماری اس کو لگ گئی اور وہ بیماری اس کو کتنا اذیت پہنچا رہی ہے اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، ہم کچھ اور سمجھ رہے ہیں کچھ اور۔ یہ ایک اور نقصان ہے، نظر کا لگنا۔ اگلی جگہ
सिक्योरिटी के कितने ख़तरात होते हैं। बेशुमार लोग हैं कि जो इसी मोबाइल के रास्ते से और इसी फेसबुक और इसके रास्ते से कितने सारे सिक्योरिटी के ख़तरात के अंदर मुब्तला हो चुके हैं। ये एक अलग मामला है। गैरत कहाँ चली गई, शर्म कहाँ चली गई, हया कहाँ चली गई। ये जो मुरव्वत का, शर्म हया का, पाकदामनी का और घर के अंदर एक आला बुजुर्गों की कदरों का जो एक तसव्वुर था, ये सब का सब कहाँ चला गया। तो मैं ये समझता हूँ इंतहाई ख़तरनाक रुझान है, बिल्कुल खिलाफ शरीयत तसव्वुर है, नाजायज़ है, शरअन हराम है। इससे एहतराज़ करना ज़रूरी है। जिन लोगों ने भी अपने ट्विटर, व्हाट्सएप, मोबाइल, स्मार्टफोन, अपने फेसबुक के स्टेटस पर, डीबी वगैरह पर जहाँ कहीं पर भी इस तरह की तस्वीरें लगाई हैं, उनसे फौरी तौर पर वो डिलीट करें। और इस तरह की ख़वातीन को पब्लिक करना, तस्वीर को आम करना बिल्कुल नाजायज़ है। हर तरफ से इसके अंदर खसारा और गुनाह ही गुनाह है। इससे तौबा करना और आइंदा के लिए एहतराज़ करना शरअन लाजिम और ज़रूरी है। www.darsequran.com